वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद दिन पहले इंडिया में दिल्ली के लाल किले पर जो परचम लहराया गया वो किसका था और उसकी अहमियत क्या है। ग़ज़वा हिंद के हवाले से आम सोच क्या है और हकीकत में क्या हो सकता है। जो वाक़यात हमने देखे हैं इसके हवाले से कोई हदीस अगर हम चेक करें तो हमें क्या कोई हवाला मिलता है। तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम तमाम बातें स्टेप बाय स्टेप करने जा रहे हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो बीजेपी सरकार है उसके पास आखिरी ऑप्शन अब क्या बचा है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। तो नाजरीन, एक परचम आपने चंद दिन पहले अमेरिका में कैपिटल हिल में देखा। जो कुछ वहाँ पर हुआ आपने वो भी देखा और ये सब एक रवायत से हटकर मामला हुआ है। और अब एक बार फिर से आपने दिल्ली के लाल किले पर जो मुजाहरा देखा है वो भी रवायत से हटकर हुआ है। और जिस जगह पर यह परचम लगाया गया उस जगह पर भारतीय यौम आज़ादी के मौका पर भारतीय परचम यानी तिरंगा लहराया जाता है। और इस जगह पर सिखों ने जो झंडा लहराया, सिखों के उस झंडे को कहा जाता है निशान साहिब। ये झंडा सिख बिरादरी का एक मजहबी परचम है। ये किसी पार्टी का या खालिस्तान का नहीं बल्कि सिख बिरादरी का मजहबी झंडा है। इसके बाद उनका अगला पड़ाव था इंडियन पार्लियामेंट के सामने। उससे पहले अगर मोदी सरकार किसानों के लिए बनाए गए कवानीन वापस ना लेती तो किसान वहाँ पर जाते थे। लिहाजा मोदी सरकार ने वो वापस नहीं लिए कवानीन। लिहाजा अब सिख इंडियन पार्लियामेंट के सामने धरना दिए बैठे हैं। और ये सब होने पर अमेरिका से लेकर भारत तक एक अवामी पैगाम लोगों को मिल चुका है। भारत को कहा जाता है कि एक जमहूरी मुल्क है, बल्कि भारतीय तो ये दावा करते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन असल में ये एक मसनूई और फेक मुल्क है। आज हम आपके सामने ये तमाम चीज़ें साबित करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली के लाल किले पर सिखों ने भारतीय तिरंगा उतारा और अपना झंडा लहराया। बल्कि अगर आप वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तिरंगा उतारा नहीं बल्कि फेंका है और फिर उसकी जगह पे उन्होंने अपना मजहबी झंडा लगाया है। इस सिलसिले में दूसरा पॉइंट ये है कि भारतीय सरकार ने जो मुज़ाकरात किए थे इसमें उन्हें लिख कर देना पड़ा कि अपने ट्रैक्टर्स पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ तिरंगा ही लगाना है, कोई और झंडा नहीं लगाना। क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ की हुकूमत को अपने नुमाइंदों के ज़रिए ये बताना पड़े कि आप सिर्फ कौमी परचम ही लगाएं और कुछ ना लगाएं। उसकी वजह यह है कि वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपस में एक हैं, क्योंकि उनके नज़दीक दुनिया को दिखाना भी ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि मकबूजा कश्मीर की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आईं तो उन्होंने अपने टेबल पर भारतीय तिरंगा देखा तो उन्होंने कहा कि इसको हटा दें, हम इसको नहीं मानते। फिर इसके अलावा भारतीय रियासतों जैसे नागालैंड, मिज़ोरम, असम और साउथ इंडिया की रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, वो भी आप सबके सामने हैं। अब अगर ये सवाल किया जाए कि भारत का क्या बनने वाला है तो यही इस वीडियो का मकसद है। आपको इस सिलसिले में बताया जाएगा कि भारत कब टूटेगा। आज जो भारत आप देख रहे हैं ये एक तरह का जैली भारत है। ये शुरू से ऐसा नहीं था, ये अंग्रेज़ों से पहले का भी ऐसा नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ों ने अपने मफादात के लिए उसे इस तरह का बनाया है। तो नाजरीन, अब हम आते हैं अहादीस की तरफ कि हमें भारत का टूटना किस लिहाज से नज़र आता है। उस सिलसिले में अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि ग़ज़वा हिंद इस तरह का होगा कि पाकिस्तान और भारत की जंग होगी और वो ग़ज़वा हिंद कहलाएगा। लेकिन हमारे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग़ज़वा हिंद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान उठेगा और भारत में दाखिल हो जाएगा और वहाँ के हुक्मरान को जैसे मोदी को वो ज़ंजीरों में जकड़ कर ले आएगा। क्योंकि अहादीस के हवाले से जब हम देखते हैं तो हमें वहाँ पर ग़ज़वा हिंद के हवाले से जो अहादीस में ज़िक्र मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हिंद के बादशाहों को ज़ंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। इन अल्फाज पर गौर करें कि मुसलमान हिंद के
بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ یہاں پر بادشاہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ بادشاہوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک سے زیادہ بادشاہ ہوں گے۔ ہند کی بات اگر ہوتی ہے تو بادشاہوں کی بات کی جاتی ہے، کسی اکیلے بادشاہ کی بات نہیں کی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے بھی پہلے، ان تمام واقعات سے پہلے اور زمانہ آخرت سے بھی پہلے یہ جو علاقہ ہے جسے ہم ہند کہتے ہیں، اسے ٹوٹنا ہے، اور وہ نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے کھل کھل کر آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دیکھ تو رہے ہیں لیکن یقین نہیں کرنا چاہ رہے۔ جیسے دلی میں لال قلعے پر سکھوں نے اپنا پرچم لہرایا اور قبضہ کر لیا، لیکن پھر بھی دلی کے ہی کئی باسی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان تو قلعے کے اندر آئے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ مودی سرکار کے پاس کون کون سے آپشنز یا کارڈ موجود ہیں، یا کون سا ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں۔ جب ہم انٹرنیشنل میڈیا میں، جس میں CNN، الجزیرہ، BBC یا امریکی فاکس نیوز وغیرہ شامل ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا میڈیا اس پر بہت کم بات کر رہا ہے، جس پر ہمیں حیرت ہے کہ ہمارا میڈیا کیوں اس معاملے کو کور نہیں کر رہا، کیوں اہمیت نہیں دے رہا، حالانکہ پاکستانی میڈیا کو اس معاملے کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا یہی میڈیا اگر خدا نخواستہ کوئی چھوٹا سا واقعہ پاکستان میں ہو جائے، حتیٰ کہ نہ بھی ہو کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی، تو صرف ایک افواہ کو بنیاد بنا کر خبر چلا دی جاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور قوم کو حیران کر دیا جاتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لیکن انڈیا میں اتنی بڑی خبر ہے، اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے میڈیا میں وہ خبر نہیں لگ رہی۔ تو یا تو میڈیا اس معاملے سے بالکل ہی لا تعلق ہے، یا پھر میڈیا کو لا تعلق رہنے کا کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ بہت جلد وہی چیز سنیں گے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کہ بھارت میں کوئی واقعہ کروایا جائے گا، خود بھارتی عناصر یہ واقعہ کروائیں گے، اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف جنگی مہم شروع کی جائے گی، جیسا کہ پلوامہ حملے کے بعد کیا گیا۔ خود حملہ کروا کے اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، اور پھر یہ سب کر کے سکھوں سے کہا جائے گا کہ اس وقت بارڈر پر حالات خراب ہیں، ابھی آپ کا احتجاج ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا ابھی آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور واپس چلے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنی عوام کو بھڑکائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، اور عوام کو اس طرف لگائیں گے کہ میڈیا سے یہ خبریں ہٹتی جائیں جو کہ چل رہی ہیں، کیونکہ مودی میڈیا یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر چلتی ہوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اگر خدا نخواستہ جنگ کا مرحلہ آئے گا تو جنگ بھارت کے لیے ناگزیر بھی ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب ایسا معاملہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اسی مہینے یعنی فروری میں 2019 میں ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، جس میں پاکستانی شہینوں نے ابھینندن کو گرفتار کر لیا تھا، اور اس بات کا پتہ جب ٹرمپ سرکار کو چلا کہ یہ دونوں ممالک جنگ کی بات کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مودی سے اور بات کی اور کہا کہ مودی از مائی فرینڈ۔ دوسری طرف عمران خان سے اور بات کی اور کہا کہ عمران از مائی فرینڈ، اور کہا کہ مسئلہ کشمیر پر میری ثالثی قبول کر لو، اور اگر اس معاملے پر عمران خان کچھ گرمی دکھاتے تو ٹرمپ کشمیر کے معاملے پر بات کرنے جا رہا تھا، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ دونوں ممالک جنگ کی بات نہ کریں، باقی آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، اور آپ نے وہاں پر عمران یا مودی کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر ٹرمپ کا رویہ بھی دیکھ لیا تھا۔ تو ناظرین، جنگ کا نتیجہ جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور بولا گیا ان دنوں میں، کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے، یعنی فل فلیش ہوتا ہے، ورنہ بھارت تو یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے ٹارگٹس کو منتخب کروں گا اور منتخب کردہ ٹارگٹس کو ہٹ کر کے خیریت سے واپس چلا جاؤں گا، لیکن چونکہ دونوں ہی ممالک جوہری ہتھیار رکھتے ہیں اور خدا نخواستہ فل فلیش ہوتا ہے، تو کوئی بھی ملک اپنی ہار قبول نہیں کرے گا، نہ ہی ان ممالک کی عوام اپنی حکومتوں کو ہار قبول کرنے دیں گی۔ تو وہ جنگ خود بخود آگے نکل جائے گی، یا ان کی عوام پریشرائز کر کے حکومتوں کے ذریعے جنگ کو دوسرے مرحلے تک پہنچا دیں گی۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر نقصان صرف پاکستان اور بھارت کا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا کی تباہی کہا گیا ہے۔ اس جنگ کے بعد دنیا میں کوئی بھی انسان سیدھا پیدا نہیں ہوگا،
نارمل انسان پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی، زمین فصل اگانا چھوڑ دے گی، جانور مزور یا بیمار ہو جائیں گے، اناج ختم ہو جائے گا اور انسان جنگ کی بجائے بھوک سے ہی مر جائے گا اور یہ حالت ہو جائے گی۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جنگ تو ان دو ملکوں نے کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بھوک کی وجہ سے ہم نے بھی مرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں دنیا کے علم میں ہیں۔ اب مودی جتنے مرضی سر کے بال بڑھا لے، جتنی مرضی داڑھی بڑھا لے، لیکن اس طرح کے جنتر منتر سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کا جانا ٹھہر چکا، اور جو تباہی بربادی آپ کے سامنے آنے والی ہے بھارت کی، وہ آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ اس طریقے سے بھارت میں جتنی بھی کمزوری پیدا ہوگی وہ بھارت کی مصنوعی اور بناوٹی شکل کو برقرار نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ممالک ہمیشہ اندرونی کمزوری سے ہی ٹوٹتے ہیں، بیرونی کمزوری ممالک کو نہیں توڑ سکتی، اور اب وہ وقت زیادہ دور نہیں لگتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔